بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ طاقت کی اپنی زبان ہوتی ہے، طاقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کے درمیان میں سے ہی رستہ نکلتا ہے۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ ہم نے پکڑ لیے، اب ہم تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں، عمران خان جیل میں چلے جائیں گے، تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اور سپریم کورٹ کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ ایون آج ہائی کورٹ کے ایک جج نے اسد عمر کے کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کل کہانی بتا دی کہ جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جج صاحب آپ کو ان کو تو شاید وہ چھوڑ دیں، لیکن آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اصل کام آج دکھایا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے۔ یہ میڈیا پر کیونکہ زیادہ رپورٹ نہیں ہو رہا، آپ کو اس لیے ہلچل بھی نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ڈر گئے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ لیٹ گئے ہیں، اس لیے پی ڈی ایم بھی جیت گئی ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو بہت طاقت اور بہت بڑے پلان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کو ریلیف دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں پہلو بہ پہلو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آج اٹارنی جنرل روسٹرم پر آئے، اس پر چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پھر ان سے کہا کہ گڈ ٹو سی یو، یہ سارے کام کیے۔ اس کے بعد انہوں نے جو مرسیڈیز والا شور پڑا ہوا ہے، مرسیڈیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری بہت ساری چیزیں ٹھیک رپورٹ نہیں ہوتی، ہمارے پی آر او نے اس بارے میں وضاحت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کہا گیا کہ ہم نے عمران خان کو مرسیڈیز دی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں چیف جسٹس ہو کر مرسیڈیز استعمال نہیں کرتا تو ہم مرسیڈیز کیسے دے سکتے ہیں؟ پولیس نے عمران خان کے لیے مرسیڈیز ارینج کی اور اس کا بندوبست کیا، اور بات کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو پھر اس کے بعد بڑا اہم سوال ہوا۔ سوال یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت پٹیشن کے اندر چیف جسٹس نے آج بڑا دو ٹوک انداز میں فرمایا، عدالت نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہم چاہیں تو ہم 2 منٹ کے اندر، یعنی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 2 منٹ کے اندر اس کیس کو، نظر ثانی کی جو اپیل ہے، اس کو خارج کر سکتے ہیں، لیکن ہم کریں گے نہیں، ہم قانونی نکات کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے ایک ایک چیز سامنے رکھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح دائرہ کار کا سوال اٹھا رہے ہیں کہ نظر ثانی کا دائرہ کار کیا ہے، اپیل کا کیا ہے، تو پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے 4-3 والا بھی مسئلہ اٹھایا تھا، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جب بینچ ہی 7 رکنی نہیں بنا تو پھر فیصلہ 4-3 کا کیسے ہو گیا؟ آپ ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور چیف جسٹس نے سوال کیا جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا کیس اڑ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اگر فنڈز اور سیکیورٹی دے دیں تو الیکشن کروا دیں گے۔ آج ان نکات کی اہمیت کیا ہے، وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ وہ بہت اہم تھے۔ جس کے بعد عدالت نے کہا کہ 2 منٹ میں عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن ایسا کرے گی نہیں۔ ہم آسانی سے سب کچھ کہہ سکتے ہیں، آپ نے سواری مس کر دی ہے۔ اب اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل کلین بولڈ ہوا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور چیف جسٹس نے جب دائرہ کار سے متعلق یہ سب پوچھا اور کہا کہ 150 سالہ عدالتی نظائر سے مراد وہ فیصلے جو مختلف عدالتوں نے دیے ہوتے ہیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ 150 سالہ عدالتی نظیروں یا پریسیڈنٹ کے مطابق نظر ثانی اور اپیل کے دائرہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ اور چیف جسٹس نے ان کے وکیل کو مخاطب کر کے کہا، یہ وہ سوال ہے جس کا ہم کل سے آپ سے جواب مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اب جب یہ سارا معاملہ آگے پہنچا تو اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک اور وضاحت کر دی تاکہ ان کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ چیف جسٹس نے تو بات کی سو کی۔ اعجاز الاحسن نے کہا کہ کیا معیار ہے کہ ہم از خود نوٹس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کو اپیل کے طور پر سنیں؟ یعنی یہ ریویو پٹیشن ہے، اپیل پٹیشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہم سے وہ تقاضا کر رہا ہے جس کی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے، ہمیں وہ گنجائش دی جائے۔ 20 سال بعد اگر کوئی اور آ جائے
کہ ہمیں بھی یہی ریلیف دیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد ایک اور بڑا بنیادی سوال، کیونکہ یہاں پر سوال یہ اٹھایا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو تاریخ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، نئے دلائل سنے جائیں اور یہ سارا کچھ کیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن کی بدنیتی کو کیسے عدالت نے پکڑا ہے؟ آج چیف جسٹس امرتا بندیال نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک ہی دن انتخابات کی ایڈوائس کیوں نہیں بھیجی؟ یعنی آپ یہاں جو باتیں کر رہے ہیں، آپ نے صدر کو یہ ایڈوائس کیوں نہیں بھیجی؟ آپ نے صدر مملکت کو نہ آرٹیکل 218(3) کا بتایا، نہ ہی 1970 کے انتخابات کا، نہ ہی سیکیورٹی کا، نہ ہی فنڈز کا، اور زمینی حقائق کا ذکر کیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 218 کے تحت مزید اختیارات دیے جائیں۔ آئین اختیار دیتا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے آنکھیں اور ذہن کھلا رکھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ عدالت اس کیس کو سن رہی تھی۔ عدالت نے کہا کہ ہمارے ایک معزز جج کا ایک اور بینچ لگا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ سماعت جو ہے یہ کل تک ملتوی کرتے ہیں، کل 12:15 بجے پھر بیٹھیں گے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس شروع میں دھیمے مزاج کے ساتھ آئے، کچھ چیزوں کی انہوں نے کلیئرٹی دی، اس کے بعد چیف جسٹس فل فارم میں نظر آئے۔ یہ عدالتی رپورٹرز نے وہاں سے رپورٹ کیا ہے۔ دیکھیں، ہم کل سے یہی سن رہے ہیں کہ عمران خان کو سبھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف گویا کہ ختم ہو گئی ہے۔ اگر تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے اور عمران خان کو سبھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور زمینی حقائق اتنے تبدیل ہو گئے ہیں تو پھر تو عمران خان irrelevant ہو جاتے ہیں۔ اگر irrelevant ہو جاتے ہیں اور حکومت یہ کہے کہ ہم تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر irrelevant نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمینی حقائق اسی طرح سے ہیں، اور یہ ان کی غلط فہمی ہے جو یہ سوچ رہے تھے، کیونکہ عمران خان کا ووٹ بینک اس کے ساتھ بڑی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ آج خواجہ آصف نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے اور ہم اس سلسلے میں پارلیمنٹ سے بھی رائے دہی کریں گے۔ رات کو خرم دستگیر نے بھی یہی کہا کہ فیاض الحسن چوہان کے الزامات پر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے۔ کچھ اور لوگ بھی اسی قسم کی ان کے جو لوگ ہیں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ پابندی والا کھیل بھی کھیل کے دیکھ لیں، یہ خواب بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو حالیہ مثال دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا عرصہ پہلے یہاں ایک مذہبی جماعت پر بھی پابندی لگائی گئی یا لگانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ چل نہیں سکی، اور اس پر علی ظفر نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ اگر پی ٹی آئی پر پابندی جیسا اقدام اٹھایا گیا تو یہی عدالت ایک ہی دن میں اسے کالعدم قرار دے دے گی۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام عمران خان کی سکیم کی طرف۔ آج تحریک انصاف کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہم اطلاع، مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر آج شام اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے نہایت اہم اور خصوصی گفتگو کریں گے۔ آپ سے براہ راست کوریج کی استدعا ہے۔ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جب تحریک انصاف والے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ جب ایسی پریس کانفرنس تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے نہایت اہم اور خصوصی گفتگو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے الگ ہو رہے ہیں، سیاست سے الگ ہو رہے ہیں، اور سب اس بہانے باہر آ جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت جرم تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، آپ کے سب کیسز، سب کے سب جرائم معاف ہو جائیں گے۔ تھوڑے عرصے بعد عمران خان جب دوبارہ پبلک میں نکلیں، اور نکلنے کی دیر ہے تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک گیم جو ہے یہ لگتی ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ فہد حسین، وہ پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام کرتے رہے، یہ پہلے صحافی تھے، اب پھر یہ عہدہ چھوڑ کر دوبارہ صحافی بن گئے ہیں۔ انہوں نے اسی عہدے اور اسی حکومت کے متعلق آج کیا لکھا ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم فوکس، there's a communication life beyond rambling press talks and paid ads. If you can't get your narrative to find transition now, you may really need to reflect on a lot seriously. اب اگر فہد حسین خود بیٹھ کے پی ڈی ایم کے لیے یہ کام نہیں کر سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نالائق کر لیں گے؟ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کو کرش کر لیں گے۔ عمران خان ان کو واپس کرش کرے یا نہ کرے، زمینی حقائق، زمینی حالات، معیشت، پی ڈی ایم یا ان کے ساتھ جو بھی ہیں، ان سب کو ضرور کرش کرے گی۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ کب تک انہیں برداشت کریں گے؟ جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور خوشخبری بتا دیتا ہوں
کہ نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کو منی لانڈرنگ کے الزام سے بے قصور قرار دے دیا ہے اور عدالت نے ہارون یوسف کی درخواست نمٹا دی ہے۔ یعنی یہ وہی نیب ہے جو عمران خان سے کل 4 گھنٹے کی انویسٹیگیشن کرتا رہا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔